مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک صلی وسلم علیہ. ذوی الفروض کا بیان مکمل ہو گیا، جس میں 4 مرد تھے اور 8 عورتیں تھیں. ان کے احوال تفصیلاً اور ان کی شرائط کا بیان ہم نے تفصیلی طور پر پڑھ بھی لیا اور اس کی باقاعدہ مشق بھی کر لی. آگے ہے باب العصبات. عصبہ، اس کی تعریف آپ نے پڑھی ہے کہ عصبہ ہر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو صحابہ فرائض سے جو بچ جائے وہ اس کو لے جائے. کل من یاخذ ما ابقت صحاب الفرائض، ہر وہ شخص جو صحابہ فرائض سے بچا ہوا مال لے جائے. عصبات کی ابتداء 2 قسمیں، یعنی عصبات نسبیہ اور عصبات سببیہ. عصبات نسبیہ اس کی پھر 3 قسمیں: عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ. عصبہ کی ابتداء 2 قسمیں ہیں: عصبہ نسبیہ اور عصبہ سببیہ. عصبہ نسبیہ اور عصبہ سببیہ. عصبہ نسبیہ کی آگے پھر 3 قسمیں: بنفسہ، بغیرہ، مع غیرہ. بنفسہ ہی کے آگے پھر 4 قسمیں آتی ہیں: جزء میت، اصل میت، جزء اب المیت اور جزء جد المیت. ٹھیک ہے جی. عصبہ کی 2 قسمیں ہیں: عصبہ سببیہ. پھر اس کے بعد عصبہ نسبیہ کی 3 قسمیں آتی ہیں: عصبہ بغیرہ، مع غیرہ. پھر عصبہ بنفسہ کے آگے 4 قسمیں آتی ہیں: جزء میت، اصل میت، جزء اب المیت اور جزء جد المیت. اب ان کو سمجھتے جائیں ساتھ ساتھ. عصبہ نسبیہ کے اندر نسب کا دخل ہے، موٹی سی بات. عصبہ نسبیہ جس میں نسب کا دخل ہے. سببیہ کے اندر نسب کا دخل نہیں ہے. یہ ہوتا ہے، یہ ولا ہوتی ہے آزاد کردہ غلام. جس غلام کو آزاد کیا وہ جب مرا، اس کی وراثت لینے والا اس کے نسبیہ نسب میں سے کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کی جو ولا ہے وہ اس سے ملے گی جس نے آزاد کی ہے. تو عصبہ سببیہ کہتے ہیں مولا اتاقہ، آزاد کرنے والا آقا.
مولا عتاقہ. بات سمجھ آ گئی جی. اسماء نسبیہ کی آگے ہم 3 قسمیں کرتے ہیں. بنفسہ بغیرہ مع غیرہ. بنفسہ کا مطلب یہ ہے کہ کل ذکر لا تدخل فی نسبۃ المیت انثی. اسباب نفسی ہر وہ مذکر جس کی میت کا نسبت کی جائے تو درمیان میں مونس نہ ہو. جس کی میت کا نسبت کی جائے تو اس کی نسبت کے اندر مونس داخل نہ ہو. یہ اسباب نفسی کی تعریف ہوگی. اسباب نفسی کی تعریف ہے ہر وہ مذکر جس کی میت کی طرح نسبت کی جائے. کل ذکر ہر وہ مذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت کہ میت کی طرح نسبت کرنے میں نہ داخل ہو انثی مونس. اب دیکھیں 4 اس کی آگے قسمیں. جزء میت کا مطلب ہے میت کا بیٹا. میت کا بیٹا مونس نہیں, یعنی آپ اس میں بیٹی نہیں لے سکتے. میت کا بیٹا, ایک طرف میت کا بیٹا ہے, دوسری طرف اصل میت. اصل میت میت کا باپ ہے. اچھا, ایک طرف میت کا بیٹا ہو جائے, دوسری طرف میت کا باپ ہو, تو اسباب میں کس کو ترجیح دیں گے؟ جز کو. اب وہ بات آ گئی. ٹھیک ہو گیا جی. پھر اس کے بعد جزء بالمیت ہے. میت کے باپ کا جز, میت کے باپ کا جز, جو میت کے باپ کا جز ہوا وہ اس میت کے کیا لگے؟ بھائی. اخیافی تو بہر صورت وہ ذوی الفروز ہے, ان کی تو بات ہی لادہ کر دی نا. یہ بات حقیقی بھائی کے بارے میں جاری ہے. پھر آگے حقیقی بھائی آ جاتا ہے, پھر اس کی اللاتی بھائی بھی آ جاتا ہے. اس کی بات آگے آتی ہے کہ پھر اس میں سے ترجیح حقیقی کو ہوگی. جزء جد المیت, ابھی تک یہ سمجھے کہ جزء بالمیت ہے کون؟ بھائی حقیقی. جزء جد المیت کے اندر کون آئے گا؟ میت کے دادے کی جز. میت کے وہ کیا لگے؟ اعمام, چاچے. اس کا قاعدہ یہ ہے الاقرب فالاقرب, جو قریبی ہوگا اسے ترجیح دی جائے گی بنفسی. یہ سابی کے اعتبار سے جو قاعدہ آئے گا تو بھی اس کے ساتھ بھی تقریباً یہی ملتا ہے, لیکن اس والے سے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ الاقرب فالاقرب, جو زیادہ قریبی ہوگا اسے زیادہ قریبی کے طور پر مل جائے گا. یرجحون بقرب الدرجات, قرب درجہ کی وجہ سے ترجیح ہوگی. یعنی اب مطلب کیا ہے؟ وراثت میں زیادہ حقدار ہوگا جزء المیتی. یہ جو ترتیب بتائی اسی ترتیب سے میت کا جو زیادہ حقدار ہے, یعنی بیٹے. ثم بنوہم, پھر ان بیٹوں کے بیٹے. وَإِن سَفَلُوا, پھر نیچے تک, جہاں تک بیٹے ہیں وہ وراثت کے حقدار زیادہ ہے. بننے میں نیچے تک بنتے جائیں گے, اوپر باپ اگر موجود بھی ہو تو پہلے نیچے تک جائیں گے. ایک طرف میت کا جز موجود ہے. اصل ہوتا پتہ کیا ہے, جو تھوڑا سا مغالطہ آپ کو لگ رہا ہے, یہ دیکھیں فوت ہوا بندہ, اس نے چھوڑا ہے پیچھے باپ, ساتھ چھوڑا ہے بیٹا. آپ کے ذہن میں کہ باپ اسبا بن رہا ہے. اب باپ بیٹے کو ہوتے اسبا نہیں بنتا. اس وقت اس کا فرض مطلق مل جائے گا, بس اس کا بیٹا اسبا ہے. بات سمجھ آئیے؟ اس طرح بیٹے کی جگہ پوتا آ جاتا ہے, تب بھی باپ کو 1/6 ملے گا.
असबाब होता है। وہ بنے گا، اسباب پوتا ہی بنے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر پوتا آ جاتا ہے چونکہ بیٹا موجود ہے، اس واسطے یہ ساکت ہو جائے گا۔ جی اگر بیٹا فوت ہو جائے درمیان میں سے، جی جی، یعنی دادا ہے اس کی وراثت ابھی منتقل نہیں ہوئی اور اس کا بیٹوں میں سے ایک بیٹا فوت ہو گیا، فوت ہو گیا، اب اس کے پوتے حیات ہیں، جی جی، ان تک وراثت جائے گی؟ ضابطہ یہ ہوتا ہے، میں ذرا اس کی یہ لکھ لیا آپ نے، ایک شخص فوت ہوا، اس کا پیچھے ہے موجود 3 بیٹے، باپ موجود ہے، پھر اس کے 3 بیٹے، 2 بھائی، بیٹے موجود ہے، لہذا اس کو 1/6 بیٹے اسبا، بھائی اسبا بن دیں گے لیکن ساکت ہو جائیں گے کیونکہ زیادہ اقرب جو اسبا ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ بیٹے جو ہے یہ جزء میت میں ہے اور یہ جزء ابل میت میں ہے، وہ ساکت ہو جائیں گے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو دادا ہے، دادا جب فوت ہوا ہے، یہ سمجھ آ گئی بات؟ دادا فوت ہوا اور اس نے اپنے بیٹے چھوڑے، اب دیکھیں یہ دادا فوت ہوا ہے، اس کے 3 بیٹے، 4 پوتے، یہ بھی جزء میت ہے، یہ بھی جزء میت ہے، ان میں میت کے اقرب کون ہے؟ تو الاقرب فالاقرب کے قاعدے کے تحت یہ بیٹے اسبا بن جائیں گے، یہ ساکت ہو جائیں گے۔ جی اگر یہ میت کے پہلے 4 بیٹے تھے، ایک میت سے پہلے ہی فوت ہو گیا، میت کے فوت ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، تو اس کی اولاد بھی تھی، یہ سمجھ لو وہی اولاد ہے، بدرین کو نہیں ملے گا؟ اس کو بھی نہیں ملے گا؟ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بیٹا درمیان میں فوت ہو گیا، فوت ہو گیا، ابھی دادا ابو زندہ ہی تھے، جی تو اس کا بیٹا فوت ہو گیا، آگے اس کی فوت شدہ بیٹے کی اولاد آگے موجود ہے، موجود ہے، تو نہیں ملتے گا، ضابطے کے تحت نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے ایک شرائط میراث کے اندر ایک شرط پڑھی ہے۔ وراثت کی کتنی شرطیں پڑھی آپ نے؟ 3 شرطیں پڑھی نا، اور اس کے اندر یہ پڑھا کہ وارث کا مورث کی موت کی وقت زندہ ہونا، وارث کا زندہ ہونا، وہ چاہے حقیقتاً تو واضح ہے، چاہے تقدیراً کیوں نہ ہو، تو یہ یہاں پر جو بیٹا فوت ہو گیا ہے وہ بیٹا اپنے باپ سے پہلے فوت ہوا ہے، یعنی بچوں کے دادے سے پہلے فوت ہو گیا ہے، جس کا وہ وارث بننا تھا اپنے باپ کی طرف سے، تو جناب باپ تو اس کا وارث بن گیا جو فوت ہوا، لیکن دادے کی وراثت اب پوتے کو ڈائریکٹ اس واسطے نہیں مل رہی کہ اس کے اقرب موجود ہے، اور بیٹا جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا کیونکہ وہ مورث اس کا بھی زندہ ہے، اور شرط یہ ہے کہ جو جس نے وارث بننا ہوتا ہے مورث کی مورث فوت ہو تو پھر آگے مسئلہ ہے، مورث یعنی اس وارث کی وجہ سے تو اس نے بیٹے نے بننا تھا، وارث تو بیٹے نے وارث بننا تھا مورث کا، اور مورث ہے دادا، اور دادا صاحب جو ہیں وہ ابھی حیات ہیں، اور شرط میراث یہ تھی، وراثت کی شرط یہ تھی کہ مورث کی موت اور وارث کی حیات، یہاں ہو گیا الٹ، جس کو ہم وارث بنا رہے ہیں وہ پہلے فوت ہو رہے ہیں، تو یہاں پر شرط میراث ہی نہیں پائی جا رہی، تو وراثت کیسے ملے گی؟ یہ ہو گیا سوال کا جواب۔ اب اس کا جو اس کو کہتے ہیں کہ بھی یہ تو ظلم ہو جائے گا، معاشرے کے اندر بڑا مسئلہ بن جائے گا، پھر وہ بچوں کا، یتیم بچوں کا کون پرسان حال ہوگا، یہ سوالات اٹھیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے
جو ایک اخلاقی اقدار واضح کی ہیں اس کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اخلاقی اقدار کیا ہے؟ جو شخص فوت ہوا ہے اس کی جو پیچھے اولاد ہے، بیوی اور اولاد، جو بندے نے خود کمایا وہ تو اس کو مل ہی جائے گا، لیکن اب حق بنتا ہے کہ دادا اپنی زندگی کے اندر ان بچوں کے نام کوئی جائیداد ہبہ کر دے، کوئی پراپرٹی ہبہ کر دے، تاکہ ان کو فی الفور فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ یہ سارا کچھ اخلاقی اخلاقی اقدار میں آئے، اور اخلاقی اقدار یاد رکھیں، نظام معیشت ہو یا نظام یا معاملات کا کوئی بھی نظام ہو، فقہ المعاملات کے اندر اخلاقی اقدار کے اندر اخلاقی اقدار اتنی ضروری ہیں فقہ المعاملات کے لیے کہ اس کے بغیر اس کا وجود مانا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی آپ کہیں کہ بھی ایک بندہ مجبور ہے تو وہ سود لینا چاہتا ہے، تو اگر اس کو ادھار نہیں دیا جا رہا، مسلمان کا حق بنتا ہے کہ بھی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھلائی کرے، خیر خواہی کرے، سود کی طرف نہ آئے۔ یہ اخلاقی قدر ہے۔ نہیں پھر ہمارا نظام جو درم برم ہو کر رہ جائے گا، ہم جو اگر نہ سود لیں تو اللہ کے پر توکل کو چھوڑ رہے، اخلاقی قدر کو چھوڑ رہے۔ فقہ المعاملات کے اندر اخلاقی اقدار کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ہم اس اخلاقی اقدار کو جب چھوڑتے ہیں تو اور اس کی ویلیو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایسی ہے، حالانکہ مسلمان ہونے کے ناطے اخلاقی اقدار ہمارے لیے ایک عقیدے کے بعد یعنی سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے، لیکن چونکہ اس کو ہم چیز کا رکن نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ رکن بنانا ایک چیز کی جو اس کی ماہیت ہے، جو اس کی حقیقت ہے، اس کو ختم کرتا ہے، لیکن ایمان کے تقاضوں کے پیش نظر اخلاقی اقدار ہمارے لیے باہر کیا ضروری ہے۔ دو صورتیں، جب بھی پوتا اس طرح یتیم ہوتا ہے، دادا موجود ہے، سمجھ رہا ہے کہ میری جائیداد اس تک نہیں پہنچے گی، تو اپنی زندگی کے اندر ان کو ہبہ کر دے، جتنی اس کے والد کی بندی اتنی ہبہ کر دے، یا ایسا کر دے کہ بھئی وصیت کر دے، اور وصیت 1/3 میں ہو جائے گی، اور وہ وارث بھی نہیں ہے، اور غیر وارث کے لیے وصیت کرنی جائز ہوتی ہے۔ دو کاموں میں سے ایک کام جو ہے فی الفور کر دے، دادا جو ہے وہ فی الفور کر دے، تو یہی اس کے لیے اخلاقی قدر ہو جائے گی۔ یہ ہے اس کا بہترین حل۔ بلکہ ایک ساتھی بڑے اچھے تھے، اس نے مجھے کہا کہ بھئی اسلام کے اندر بڑا مضبوط ہے کہ بھئی جو شخص فوت ہوا ہے تو اس کی اب اہل و عیال کو فی الوقت فی الفور ضرورت ہے، وراثت کے اندر اس باپ کا مرنا ہے، مرنے کے بعد وراثت ملے گی، تو اسلام اس بارے میں اب اخلاقی اقدار کے پیش نظر کہہ رہا ہے کہ فی الفور ان کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ تو اسلام کا بڑا پیارا جو ہے رخ ہے کہ جو فی الفور تعاون کی طرف بلا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ابھی ہبہ کا یا وصیت کا کوئی نہ کوئی کر کے اس کے ساتھ معاملہ جو ہے آسان کر دو۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں ریاست کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بھئی جو ایسا معاملہ بن جائے تو اس کے بارے میں ایک رول بنا دے کہ دادا جو ہے وہ اپنے پوتے کے نام کچھ نہ کچھ کر کے جائے، اور جو جائز امر ہوتا ہے جب اس جائز امر پر ریاست قانون لگا دیتی ہے تو وہ عمل کرنا واجب ہو جاتے ہیں۔ ریاست کے اس والے میں یہ رول ہو سکتا ہے، اور اس رول کو ہبہ کے تحت رکھ کے کریں، وراثت کے تحت نہیں ہم کہتے، ورنہ یہ نہ کبھی علماء لٹھ لے کر ہمارے پیچھے پڑ جائیں کہ آپ نے یہ اہل سنت کے خلاف بہت کر دی۔ نہیں، وراثت کی بات وہی جو ہم نے پہلے بیان کی کہ وراثت جو ہے دادے کی وراثت اس کے بیٹوں کی موجودگی میں، اس کے فوت شدہ بیٹوں کی آگے اولاد کو نہیں مل سکتی، وراثت نہیں مل سکتی، ہبہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے جو ریاست ہے وہ قانون کو نافذ کر سکتی ہے۔ الاقرب فالاقرب۔ اچھا جی، ثم بنوہم من سفلوا ثم اصلہ، پھر دوسرے نمبر پر اس کے اصل میت کو ملے گا یعنی باپ کو، ثم الجد یعنی ابو الاب، یعنی پھر اس کے نیچے جو ہے دادا کا دادا، پھر اسی طرح سسٹم چلتا رہے گا۔ پھر وَإِنْ عَلَا، اگرچہ اوپر تک، ثم جزء ابیہ، پھر اس کے باپ کی جز یعنی اس کے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنْ سَفَلُوا، وہ نیچے تک، ثم جزء جدہ، پھر اس کے میت کے جد کی جز یعنی اعمام چاچے، ثم بنوہم،
پھر چاچوں کے بیٹے، وَإِن سَفَلُوا اگرچہ نیچے تک، ثُمَّ يُرَجَّحُونَ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ، ایک تو یہ الاقرب فالاقرب، تو دوسرا یہ کہ ترجیح قرب درجہ میں ترجیح کے بعد پھر ترجیح ثُمَّ يُرَجَّحُونَ پھر ترجیح دی جائے گی قوت قرابت میں۔ قرب درجہ تو ہو گیا، اب قوت قرابت کسے حاصل ہے؟ قوت قرابت میں کیا دیکھیں گے؟ یعنی دیکھیں گے کہ ایک 2 قرابتوں والا ہے اور ایک قرابت والا ہے۔ جو 2 قرابتوں والا ہے اس کی قرابت کی قوت پکی ہوگی نا، اور جس کی قرابت 1 درجے سے ہے تو اس کی قرابت کے اندر ذرا کمی آ گئی، تو قوت قرابت کو ترجیح ہوگی۔ یعنی سب سے پہلے قرب درجہ کے اعتبار سے قرابت، پھر اس کے بعد قوت قرابت کے اعتبار سے ترجیح کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاد مایا کہ ان عیان بنی الام، کہ حقیقی جو اولاد ہے وہ وارث بنے گی جب یعنی حقیقی اولاد بھی آ جائے اور اللاتی بھی آ جائے، تو ان میں سے جو حقیقی ہوگی وہ وارث بنے گی، وہ دوسرے جو ہے ان کو وہ ساکت کر دیتے ہیں۔ یہ بہن بھائی ان کی بات کی ہے، جیسا کہ حقیقی بھائی کلاخی لابن مومن، یا حقیقی بہن جب وہ اسبہ بن رہی ہو بیٹی کے ساتھ، تو یہ اولا ہے، حقیقی بھائی اولا ہے من الاخی لابن، حقیقی بھائی اولا ہے اللاتی بھائی سے۔ حقیقی بھائی 2 واسطوں سے قوت قرابت میں اعلیٰ ہے وہ بھی جزء بالمیت، وہ بھی جزء بالمیت، لیکن جزء بالمیت ہونے کے اندر جو حقیقی بھائی اس کو زیادہ قوت قرابت ہے، اس کے 2 واسطے، ایک ماں کے واسطے سے بھی ایک ہے، اور والاخت الابن، اور حقیقی بہن جب وہ اسبہ بنتی ہے بیٹی کے ساتھ مل کر وہ زیادہ قوت والی ہو جاتی ہے، اللاتی بہن جب وہ اسبہ بنتی ہے۔ اسی طرح حقیقی بھائی کا جو بیٹا ہے وہ اولا ہے اللاتی بھائی کے بیٹے سے۔ اسی طرح چلتے جائیں، میت کے چاچوں کے اندر بھی یہی ہے، جو حقیقی چاچے کی اولاد میں سے آئے گی، حقیقی والدین دونوں، اس کی چاچوں کے آئے سی اولاد سے وہ زیادہ ہوگی جو اللاتی چاچے بنتے ہیں ان کی بنسبت۔ پھر ثم فی اعمام جدہ، اسی طرح جو ہے وہ جزء جد المیت، ان کے اندر بھی یہی سسٹم چلے گا کہ جو اللاتی ہوں گے جن کا ایک واسطہ ہے ان کو ترجیح نہیں ہوگی، ترجیح ان کو ہوگی جن کے 2 واسطے بنتے ہیں، یعنی حقیقی۔ یہ ہوگا جی اسبا بنفسی ہی۔ اسبا بغیر ہی کیا ہے؟ اسبا بغیر ہی یہ 4 عورتیں ہیں جن کا فرضی حصہ 1/2 اور 2/3 ہوتا ہے، جن کا فرضی حصہ 1/2 اور 2/3 ہو، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اسبہ بن جاتی ہیں۔ بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ مل گئی، پوتی اپنے برابر کے ساتھ والے بھائی سے مل کر اسبہ ہوگی، اس طرح حقیقی بہن، اسی طرح لاتی بہن۔ تو ان کا 1/2 اور 2/3 تھا نا، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر وہ اسبہ بن جاتی تھی۔ اور جس کا کوئی فرضی حصہ نہ ہو اور اس کا بھائی اسبہ ہو تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسبہ نہیں بنے گی، جیسا کہ پھوپھی، اس کا فرضی حصہ نہیں نا، اپنے بھائی کے ساتھ جب مل جائے تو سارا کے سارا وہ اس کے بھائی چاچے کے لیے تو ہو جائے گا، لیکن اس پھوپھی کے لیے نہیں ہوگا۔ اسبہ مع غیرہ، فکل انثی تصیر اسبۃ، ہر وہ مونس وہ اسبہ ہو جاتی ہے دوسری مونس کے ساتھ، یہ اسبہ مع غیرہ۔ ہر وہ مونس جو کسی دوسری مونس کے ساتھ مل کر اسبہ بنے، جیسے کہ بہن بیٹیوں کے ساتھ مل کر اسبہ بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے اس کو نا یاد رکھنے کی ایک نشانی چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے،
اسبا بغیری اور اسبا مع غیری میں بس اوقات بھول سی ہو جاتی ہے. حروف تہجیب جو ہیں الف با تا سا، ان میں سے با پہلے آتا ہے نا، الف کے بعد با پہلے آتا ہے، اور میم بعد میں آتا ہے. با پہلے ہے اور میم، ٹھیک ہو گیا. اور آپ دوسری بات آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھئی مرد وہ عورت کے بنسبت پہلے ہے. اب جو ہے نا بغیری ہی، یہ با والا، اس میں مرد بھی ہوگا، یعنی بغیری مع غیری بات دونوں مونس کی چل رہی ہے، لیکن ایک مونس ایسا ہے کہ جس میں ساتھ مذکر کا بھی دخل ہے، کہ مونس مذکر کے ساتھ مل کر اسبا بنتی ہے. بہن بھائی کے ساتھ مل کر اسبا بنتی ہے، یہ ہوگی بغیری ہی. اور مع غیری چونکہ میم بعد میں آتا ہے اور عورت کا مقام بھی اخروہن حیث اخرہن اللہ، تو اس اعتبار سے مع غیری ہی کہ عورت کو عورت کے ساتھ اسبا ہو. جب عورت کے ساتھ اسبا ہو تو وہ بعد میں مع غیری ہی. یہ ایک نشانی ہے یاد رکھنے کے لیے. بس اوقات پتہ نہیں سمجھتا ہے بندہ بغیری ہی میں عورت کے ساتھ اسبا بنتی ہے کہ مع غیری کے اندر اسبا عورت کے ساتھ مل کر اسبا بنتی ہے. تو یہ فوراً یاد کر لے کہ بغیری با پہلے ہے تو اس کے اندر مرد ہے. ویسے اختراعی ہے، بعد میں تیار کی گئی، لیکن یاد رکھنے کے لیے ایک نشانی ہے. یہ میں نے کہیں کو پڑھا لکھا نہیں ہے، ویسے اپنے یاد رکھنے کے لیے. آگے چلیں گے. اور اسبا مع غیری ہر وہ مونس جو اپنی دوسری مونس کے ساتھ اسبا بن جاتی، جیسا کہ بہن بیٹی کے ساتھ نماز کرنا، وہ جو ہم نے پہلے بیان کر لیا. آخری اسبا مولا طاقہ ہے. ویسے اس کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس دور میں کہ بھئی اسبا مولا طاقہ ہے، لیکن پھر بھی میں اس کا ترجمہ یہ کر دیتا ہوں. پھر اس کا اسبا یعنی اسباب نفسی، اسبا سببیہ کا اسبا نسبی اسی ترتیب ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے کہ ولا جو ہے ایک رشتہ ہے جیسا کہ نسب کا رشتہ ہے، اور آزاد کرنے والے کے ورثاء میں سے عورت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے ولا میں سے مگر ان عورتوں کے لیے جنہوں نے آزاد کیا، یا آزاد کیا اس کو جس کو عورتوں نے آزاد کیا، یا مکاتب بنایا عورتوں نے، یا مکاتب بنایا جس کو عورتوں نے مکاتب بنایا، یا مدبر کیا عورتوں نے اس غلام کو، یا مدبر بنایا اس مرد نے جس کو عورت نے مدبر بنایا، اور او جرا ولا اموتا کی ہننا، یا اس کی آزاد کرنے والے کی ولا جو ہے وہ کھینچ لی جائے گی، یا اس کے آزاد کرنے والوں کے آزاد کی ولا وہ کھینچ لے گی. اور اگر چھوڑا موتی کے والد نے اور اگر چھوڑا اس نے موتی کے باپ اور اس کے بیٹے کو، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا کا چھٹا ہوگا باپ کے لیے، باقی بیٹے کے لیے. طرفین کے نزدیک ولا ساری کی ساری بیٹے کے لیے ہوگی، باپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. اور اگر آزاد کرنے والے کے بیٹے نے چھوڑ دیا اس کے دادا نے اور اس نے اس کے دادا کو چھوڑا، تو ساری ساری ولا ہوگی بیٹے کے لیے بال اتفاق. اور جو ذی رحم رشتہ دار کا مالک ہوا اس پر وہ آزاد ہو جائے گا، اور اس کی ولا اس کے لیے ہوگی بقدر ملک. جیسا کہ 3 بیٹیاں ہیں، بڑی کے 30 دینار ہیں، چھوٹی کے 20 دینار ہیں. دونوں نے اپنے باپ کو 50 درہم کے اندر جو خریدا، پھر وہ باپ جو مر گیا تو اس نے کچھ چیز چھوڑی، تو 2/3 جو ہوگا ان کے درمیان فرضی حصے کے مطابق تقسیم ہو جائے گا، اور باقی باپ کو خریدنے والوں کے درمیان تقسیم ہوگا 5 حصوں کے درمیان بطور ولا. بڑی کے لیے 5 حصوں میں سے 3 ہو جائیں گے، اور چھوٹی کے لیے 5 حصوں کے 2 حصے ہو جائیں گے، اور مسئلہ جو ہے وہ 45 سے بن جائے گا. یہ ایک ترجمہ میں نے تو کر دیا ہے، لیکن چونکہ اس دور کے اندر کوئی ضرورت نہیں رہی. مفتی احمد خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو ویسے ہی ذکر بھی نہیں کیا. آگے جی باب الحجب. حجب لغت کے اندر کہتے ہیں منع کرنے کو، اور اصطلاح کے اندر من و شخصی معین شخص کو وراثت سے، کل وراثت سے یا بعض وراثت سے روکنا.
کسی دوسرے شخص کے وجود کی وجہ سے، معین شخص کو وراثت سے کسی دوسرے شخص کے وجود کی وجہ سے روکنا. یعنی ایک شخص آ گیا تو اس کی وراثت پہلے 1/3 مان رہی تھی مثلا ماں کی، 7 بہن بھائی آ گیا تو ماں کی وراثت 1/3 سے 1/6 آ گئی. ٹھیک ہے. معین شخص کا میراث کے کل یا میراث کے بعد سے رک جانا دوسرے شخص کے پائے جانے کی وجہ سے. معین شخص کا یا بعض وراثت سے رک جانا دوسرے شخص کے پائے جانے کی وجہ سے. حجب کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے حجب نقصان اور ایک ہوتا ہے حجب حرمان. حجب نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف، یعنی اکثر حصے سے کم حصے کی طرف چلے جانا. اور یہ حجب نقصان جو ہوتا ہے یہ 5 افراد میں ہوتا ہے. زوجین، میاں بیوی. اولاد آ جائے تو بیوی کا حصہ 1/4 سے 1/8. اولاد نہ ہو تو 1/8 سے 1/4. خامد کا اولاد ہو تو 1/2 سے 1/4 چلا جاتا ہے. ماں اولاد ہو تو 1/3 سے 1/6 چلا جاتا ہے. بیٹی پوتی حقیقی ساتھ بہن آ جائے تو 1/2 سے 1/6 چلا جاتا ہے. والاخت الابن اسی طرح اللاتی بہن، جب اس کے ساتھ حقیقی بہن آ جائے تو اس کا حصہ بھی 1/2 سے 1/6 چلا جاتا ہے. شاباش. اور اس کا بیان پہلے گزر گیا ہے. حجب حرمان دوسری قسم ہے حجب حرمان کی. اور اس میں جو وارث بنتے ہیں وہ 2 فریق ہوتے ہیں. ایک ایسا فریق ہوتا ہے کہ جو کسی بھی حالت میں وہ محجوب نہیں ہوتا یقینی طور پر. اور یہ 6 افراد ہیں. بیٹا، باپ، خامد، بیٹی، ماں، زوجہ. یہ ایسا طبقہ ہے کسی بھی حالت میں یہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور ایک فریق ایسا ہے کہ جو ایک حالت میں وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. ایک حالت میں وراثت سے اور ایک حالت میں وہ محجوب رہتا ہے. محجوب اور محروم میں فرق وہی کہ اگر موانع ارث جو ہے وراثت سے روکنے والے جو موانع ہیں، اگر موانع ارث میں سے کوئی پایا گیا مانع تو اس سے بندہ محروم ہوتا ہے. اور اگر موانع ارث میں سے کوئی نہ پایا گیا بلکہ کسی کے آنے کی وجہ سے ہو جائے تو اسے ہم محجوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک حالت میں محجوب ہو جاتا ہے اور اس کی بنیاد 2 قاعدوں پر ہے. وہ یہ ہے کہ جس میت کی طرف جس کی نسبت کی جائے کسی شخص کے ساتھ تو اس شخص کی موجودگی میں یہ وارث نہیں بنے گا. یعنی واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ وارث سوائے اولاد کے اخیافی اولاد کے وہ وارث بنتے ہیں کیونکہ ان کا حصہ پہلے جمی ترکے سے ایک مختصر رکھا جاتا ہے. دوسرا الاقرب فالاقرب، دوسرا قاعدہ ہے الاقرب فالاقرب، جیسا کہ ہم نے اسبات کے اندر ذکر کیا ہے. اور محروم شخص جو ہے لا یحجب عندنا، وہ ہمارے نزدیک دوسرے کو محجوب نہیں کرتا. اور اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حجب نقصان پر ہے جیسا کہ کافر ہے، قاتل ہے، رقیق ہے، تو یہ جو ہے حجب حرمان نہیں کریں گے، حجب نقصان کر لیں گے. لیکن راجح قول وہی ہے کہ محروم جو ہوتا ہے نا خود وہ کسی دوسرے کو محجوب نہیں کرتا. اس کی ایک صورت دیکھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی. یہ دیکھیں، میت ہے تو اخیافی بھائی، قاتل بیٹا،
माँ। अब अखयाफी भाई चूंकि एक है, बेटे के होते हुए वो हो तो साकित जाता है, बेटे के होते साकित होना चाहिए, लेकिन वो महरूम है चूंकि कातिल है, मैयत का कातिल है ना। कातिल का लफ्ज़ जब भी बोला यार इसका मतलब है ताल्लुक मैयत के साथ है। तो इस वास्ते इसको कितना मिलेगा, एक है तो 1/6। ये अब सीन ने लिखेगा, महरूम लिखेंगे, माँ को 1 क्योंकि बेटे की मौजूदगी में 1/6 मिलना चाहिए था, लेकिन ये चूंकि महरूम है इस वास्ते अब माँ को महजूब नहीं करेगा, इसका 1/3 रहेगा। ठीक है। एक उकसाने पर वाले पर नहीं होता, ये आपने उसामी में पढ़ेंगे। असबाब में जो होता है ना, माना इल्लत हो, सबब फीह माना इल्लती जो होता है ना, उसकी तरह इसकी निस्बत हुक्म की होती है। ये पूरी बात है वहाँ पर, ऐसे तो नहीं है। उकसाने वाला को उसके बारे में क्या हुक्म है, रहनुमाई करने वाले के बारे में क्या हुक्म है, बाकायदा असला पकड़ाने वाले के बारे में क्या हुक्म है, हर अमर पर बास है। अब तो जो कानून और इस तरह अदलिया के अंदर चल रहे हैं उसमें तो ऐसे उलूम की बात नहीं करते, वो एक उसूल शाची छोटी सी किताब ज़्यादा में पढ़ा देते हैं, और वरना हमारे उलमा जो है इस तरफ तो वो उसूल फ़िक़्ह पर जो बात करते हैं कि इसके अंदर वजह क्या पाई जा रही है, इसकी लिम क्या है, इसकी दलील इन्नी क्या है, ये बुरहान लिमी क्या है, पूरी बात करके फिर उस पर जाते हैं कि इस पर हुक्म ये लगता है। फिर वहाँ पर क्यास नहीं आती कि फ़लाने वक्त में ये फ़ैसला हुआ था, फ़लाने वक्त में ये फ़ैसला हुआ था। फिर ये होता है कि ये फ़ैसला ज़ाब्ते के मुताबिक है, ये होना ये दुरुस्त है, वो फ़ैसला जो होता वो ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं था, वो गलत था। फिर हमारी शरीयत के अंदर फिर ऐसे फैसला होता है। और महजूब वो दोनों सूरतों में बिल इत्तेफाक, वो यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद हमारे जो हजबे हिरमान पर जो महजूब है वो हाजिब बनेगा, जैसा कि 2 भाई आ गए, वो किसी भी जैसे हों, तो वो बाप के साथ वारिस नहीं बनेंगे, लेकिन वो माँ को महजूब कर देंगे। अब बाप के होते हुए ये अखियाफी भाई ले लो, 2 अखियाफी भाई। अच्छा, वो भी उधर माँ थी तो उसको 1/6 मिलना था भाइयों की वजह से, वो पिछले मसले के अंदर वो 1/3 दे दी, वो 1/3 ठीक नहीं। अच्छा, इधर 2 अखियाफी भाई, बाप और माँ। अखियाफी भाई आ गए, माँ के लिए 1/6। बाप चूंकि औलाद, बाप का अपने औलाद पे देखना है, औलाद नहीं है, न बेटी न बेटा, इस वास्ते ये असबा तासीब महज, चूंकि बाप आ गया इस वास्ते ये कुल्लुम यस्कुतुन बिल अबी व बिल जद्दी बिल इत्तिफाक। 6 से मसला शुरू हुआ, 1 माँ को मिल गया, 5 वालिद देगी। अब देखिए ये 2 ख्याफी भाई हैं साकित, 2 ख्याफी भाई साकित हैं, बाप ये साकित है, लेकिन साकित होना वक्री अलग बात है, महरूम तो नहीं ना, महरूम होना और बात है, ये सिर्फ साकित है, गुनाहगार होना और बात है, मोमिन तो है ना। तो ये साकित हैं, महरूम नहीं है, महजूब हैं, तो इसने इसका असर मां के हिस्से पर पड़ रहा है, यानी महजूब आगे हाजिब बन सकता है, आगे हिस्सा रोक सकता है। तो जी अगर कातिल में कोई भी शामिल हो, जैसे एक तो सूरत ये है कि बेटा कातिल है, यानी जिसने वारिस बनना है, चलो ये एक और बना ले,
جی دوبارہ کر دیتے ہیں. کیا تھی؟ اخیافی بھائی. یہ جی پہلی صورت دوبارہ کر دیتے ہیں. قاتل بیٹا ماں. اب اخیافی بھائی آ گئے تو اصل سے ماں کا حصہ کتنا ہو گیا؟ نہیں 1/3 ہوگا کیونکہ 2 ہوں تو پھر ہے. وہ اگر 2 لکھا تھا نا پہلے تو پھر 1/6 آئے گا. وہ پھر ٹھیک ہے. اگر وہ 2 نہیں لکھے تھے 1 ہی لکھا تھا اور تو پھر تو ٹھیک تھا. فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةٌ فَلِأُمِّ السُّدُسُ. کم از کم 2. اب یہاں پر اگر آپ 2 بناتے ہیں مثلا 2 کر لیں تاکہ صورت بدل جائے تو ماں کے لیے 1/6 آ گیا. قاتل بیٹا ہے یہ محروم ہے اور اس کو اب 1/3 آ جائے گا کیونکہ 1 سے زیادہ ہو گیا نا. یہ محروم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بھائی جس جیسے بھی ہو جائے، حقیقی ہو جائیں، اللاتی ہو جائیں، عینی ہو جائیں، بھائی ہو جائیں، بہنیں ہو جائیں، جس طرح بھی ہو جائیں. جی مطلب کہ بھی آپ بیٹی کو لے لیں، کوئی بھی. اچھا بیوی کو قاتل بنا دیں، زیادہ یہی ہوتی ہے. اچھا بیوی قاتلہ حالات کے پیش نظر بیوی قاتلہ. جی ان کا اخباری مطالعہ کافی ہے اسے. جی. اچھا اس کے بعد جی ماں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں اتنی صورت ہے کیونکہ بیوی نے آگے کسی کے لیے حاجبہ تو ہے نہیں ہے. بیٹے کو لانے کا مقصد ہے وہ کسی کے لیے حاجبہ بنتی ہے. اچھا جو بیوی قاتلہ ہے تو اس کے لیے یہ محروم ہے. ماں کو اولاد نہیں تو 1/3 مل جائے گا. بیٹا یہ پکا قاعدہ ہے کہ قاتل کوئی بھی ہو. آپ کل سے کچھ کام کا بندوبست کرتے ہیں ہم. قاتل سے مراد ذہن میں جاتا ہے کہ ہر قاتل میت کا قاتل جو ہے اس کی بات ہو رہی نہیں. اب بات میت کے قاتل کی ہو رہی ہے، ہر قاتل کی نہیں ہو رہی. اپنے مورث کا جو قاتل ہے، قاتل تو میت کی ہی ہوگا، مراد یہ ہے کہ مورث کا قاتل ہے. مطلب کہ بھائی اب بیٹی قاتلہ نکلی. یہ پچھلے دن میں کیس آیا تھا کہ اس نے وہی جو آشنا سے مل کر اپنے وہ باپ کو قتل کر دیا، باقاعدہ وہ خبر چلی تھی. تو جی بیٹی قاتلہ. ماں باپ. اب اولاد کی موجودگی میں دیکھو بیٹی بھی ہے باپ بھی ہے تو قتل کیسے کیا ہے نا سوچنے والی بات. میت کے باپ کی بات یہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے ہاں. تو اولاد کی موجودگی میں باپ کو 1/6 یہ محروم ہے. ورنہ ماں کا حصہ 1/3 1/6 ہونا چاہیے تھا اولاد کی موجودگی میں، لیکن اب کتنا ہوگا؟ 1/3 ہوگا. باپ اسبا مسئلہ 3 سے شروع، 1 ماں کو 2. سمجھ آ گئی؟ آگے جی یہ بات بتا رہے ہیں کہ فرضی حصوں کو جب آپ صورت مسئلہ بنائیں تو مخرج مسئلہ کیسے بنائیں گے، مسئلے کا مخرج کیسے بنائیں گے. اس کے لیے ہم نے ابھی تک یہ سارا جتنا وہ یہی طریقے پر کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی مخرج مسئلہ کیسے بنانا ہے. میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس 2 قسم کے گروپ ہوتے ہیں، ایک جفت کا گروپ جسے ہم کہتے ہیں اور ایک طاق کا گروپ. جفت کا گروپ یہ آ جاتا ہے 1/2 1/4 1/8. طاق کا گروپ یہ جفت کا گروپ آ گیا. اور دوسرا ہمارے پاس ہے 1/6 ذرا مٹا رہا ہوں 2/3
3, 1/3 اور 1/, یہ ہمارے پاس طاق کا گروپ ہے. ٹھیک ہے. ضابطہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ صورت مسئلہ میں اگر ایک گروپ کے افراد ایک گروپ کے اعداد آتے ہیں، اگر ایک ہی آتا ہے تو مسئلہ ایک سے اسی سے بنے گا. اگر ایک گروپ کے ایک سے زیادہ آتے ہیں تو جو بڑا عدد ہوگا اس سے مسئلہ بنے گا. اور اگر اختلاط سے آتے ہیں، اگر اختلاط سے آتے ہیں تو جفت عدد کے جو جفت عدد کا بڑا عدد ہوگا، اگر ایک سے زیادہ ہے یا اگر ایک ہی ہے تو جفت عدد کو 300 ضرب دے دیں گے. یہ ہم نے اس بارے میں قاعدہ طے کیا تھا. بات سمجھ آ گئی؟ ابھی تو ترجمہ دیکھ لیں. باب مخارج الفروض. تو جان کے فروض جن کا ذکر کتاب اللہ میں ہے وہ 2 قسم کے ہیں. پہلا ہے نصف، ربع، ثمن، یعنی 1/2، 1/4، 1/8. دوسرا ہے یعنی طاق کا گروپ 2/3، 1/3 اور 1/6. التضعیف و تنصیفی. جب مسائل میں ان فروض میں سے احاد ایک تنہا آ جائیں تو ہر فرض کا حصہ مخرج سمیہی جو مقرر کیا گیا ہے، مگر نصف کہ وہ 2 سے ہوگا، وہی 1/2، ربع کا 4 سے، ثمن کا 8 سے. جیسا کہ ربع 4 سے ہے، ثمن 8 سے، اور ثلث وہ ثالثہ 3 سے مسئلہ ہوگا. اور جب مثنیٰ اور جب 2 اور 3 مل جائیں اور وہ دونوں ایک ہی قسم سے ہوں، ایک ہی گروپ سے ہوں، تو ہر عدد وہ دوسرے وہ مخرج ہوگا لجزن، جو ہر عدد جو بڑا ہوگا، مطلب ہر عدد جو اس جز کے لیے مخرج بن رہا ہوگا تو وہ عدد بھی اس کے دگنے کے لیے بھی مخرج بنے گا، اس جز کے دگنے کے لیے بھی مخرج بنے گا، اور اس کے دگنے کے لیے بنے گا. جیسا کہ 6 ہے، یہ سدس کا مخرج ہے، اور اس کے ضعف دگنے کے لیے بھی یہی مخرج ہے، اور اس کے دگنے کے لیے بھی. اب 1/6 کا جو دگنا ہے وہ 1/3 ہے، اس کے لیے بھی یہی مخرج ہے. اس کے دگنے یعنی 2/3، اس کے لیے بھی یہی مخرج ہے. اور جب مل جائیں ایک کا نصف اول کے نصف ثانی کے کل کے ساتھ یا بعض کے ساتھ، اور وہ فهو من 6 تو وہ 6 سے ہوگا. اور جب ربع مل جائے دوسرے کے کل یا بعض کے ساتھ تو مسئلہ مخرج مسئلہ 12 ہوگا. اور جب ثمن اور جب مل جائے ثمن جو ہے ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ تو مسئلہ وہ 24 سے ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے آ رہا ہے اول، اور اول کے اندر ہوگی زیادتی. کبھی مخرج مسئلہ جو ہے وہ تنگ پڑ گیا، پھر بڑھانا پڑا. ہم نے 1-2 مسئلے درمیان میں آئے تھے وہ بھی کیے بھی تھے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آئندہ بیان کریں گے. سوال ہے تو اس والے سے پوچھ لیا. جی دعائے خیر کر دیجیے. دعائے خیر کا ہی سوال ہے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ وسلم علیہ. اللہم انا نسألک علما نافعا و ایمانا کاملا و عملا متقبلا و رزقا حلالا طیبا واسعا و شفاء من کل داء. یا الہی جتنے بھی احباب ہمارے اس پروگرام کو حاضر ہو کر یا ناظر ہو کر جس طرح سے بھی وہ دیکھ رہے ہیں، یا الہی خلوص نیت سے اس پروگرام کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، یا الہی اس علم نافع کو آگے پھیلانے کے بھی توفیق عطا فرما. ان احباب کے لیے دعا کرتے ہیں یا الہی ان کی دینی، دنیاوی، جسمی، جسمانی، روحانی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہی حضور داتا صاحب کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں، یا الہی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرما.
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.